अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन नंबर 53 और 54 की वीडियो है और इस वीडियो में हम अरबी को पढ़कर समझना सीखेंगे और अरबी को लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ है अल-क़िराअह मतलब पढ़ाई या फिर पढ़ना, और यहाँ पे है अत-तदरीबुल अव्वल मतलब पहली एक्सरसाइज। इक़रा सुम्मा ज़ा अलामत सहीह बिजानिबिल कलिमतैनिल मुतताबिक़तैनि फ़ी कुल्लि मजमुआ। मतलब यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको सही की अलामत उन लफ्ज़ों के बगल में लगानी है जो सेम है। तो यहाँ पे पहला ग्रुप है, तो इसमें है यग़सिल मतलब वो धोता है, तग़सिल मतलब आप धोते हैं या फिर वो धोती है, और यग़सिल मतलब वो धोता है। तो यहाँ पे यग़सिल और यग़सिल सेम है, तो हम यहाँ पे सही की अलामत लगा देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप है किताब, और किताब अरबी में किताब को कहते हैं। अल किताब किसी ख़ास किताब के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम किताब और किताब के बगल में सही की अलामत लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ग्रुप है अल आशिर मतलब 10वां, अल आशिर मतलब 10वां, अल आशिरा मतलब 10वीं। मतलब अल आशिर किसी मैस्कुलिन या मुज़क्कर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, अल आशिरा किसी फेमिनिन या मुअन्नस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे अल आशिर और अल आशिर के बगल में सही की अलामत लगा देंगे। उसके बाद चौथा ग्रुप है अत-तबीब मतलब डॉक्टर, अत-तालिब मतलब स्टूडेंट, अत-तबीब मतलब डॉक्टर। तो अत-तबीब और अत-तबीब के बगल में हम सही की अलामत लगा देंगे। और हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी सेम है प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह, बस यहाँ पे जुमले दिए हुए हैं। आपको जो दो जुमले एक से हैं उनके बगल में सही की अलामत लगानी है। तो पहले ग्रुप के जुमले हैं अना मुसाफिरुन इला मक्का, अना मुसाफिरुन मैं सफ़र कर रहा हूँ, इला मक्का मतलब मक्का को या मक्का की तरफ, मतलब मैं मक्का का सफ़र कर रहा हूँ या मैं मक्का को जा रहा हूँ। अना मुसाफिरतुन इला मक्का, तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, मुसाफिरा। मुसाफिरा किसी औरत के लिए यूज़ किया जाता है, तो अना मुसाफिरतुन इला मक्का मतलब मैं मक्का को जा रही हूँ या मैं मक्का का सफ़र कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है अना मुसाफिरतुन इला मक्का, तो ये जुमला और ये जुमला सेम है, तो हम इन दोनों के बगल में सही की अलामत लगा देंगे। उसके बाद है इला ऐना तज़हब, इला मतलब की तरफ, ऐना मतलब कहाँ, इला ऐना कहाँ की तरफ, तज़हब मतलब आप जा रहे हैं, इला ऐना तज़हब आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद है इला ऐना तज़हब मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद इला ऐना तज़हबीन, इला ऐना मतलब कहाँ की तरफ, तज़हबीन आप जा रही हैं। तज़हब यूज़ करते हैं किसी आदमी के लिए, तज़हबीन यूज़ करते हैं किसी औरत के लिए। इला ऐना तज़हबीन आप कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस सेम हैं, तो हम इनके बगल में सही की अलामत लगा देंगे। उसके बाद तीसरा ग्रुप है उसल्ली फिल बैत, उसल्ली मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिल बैत घर में, उसल्ली फिल बैत मैं घर में नमाज़ पढ़ता हूँ, उसल्ली फिल मस्जिद मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। तो पहले के दो सेंटेंसेस या जुमले सेम हैं, तो हम यहाँ पे सही की अलामत लगा देंगे। तो यहाँ पे चौथा ग्रुप है अना ज़ाहिबुन माक, अना मैं, ज़ाहिबुन जा रहा हूँ, माका मतलब आपके साथ। का जो है किसी आदमी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी आदमी से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे आप कहते हैं, माका मतलब आपके साथ। अना ज़ाहिबुन माक मतलब मैं आपके साथ जा रहा हूँ। उसके बाद है अना ज़ाहिबतुन माकी, अना मैं, ज़ाहिबतुन जा रही हूँ मतलब किसी औरत के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। माकी मतलब आपके साथ, ये जो की है ये औरत के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अगर आप औरत हैं और किसी औरत से अगर आप बात कर रही हैं तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगी, अना ज़ाहिबतुन माकी। उसके बाद अना ज़ाहिबुन माक, और ये पहले सेंटेंस की तरह है कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस सेम हैं, पहला और तीसरा, तो हम इनके बगल में सही की अलामत लगा देंगे। और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अत-तदरीबुस्सालिस सिल बैनल जुमलती वस्सूरतिल मुनासिबा, आपको इन जुमलों को मुनासिब
पिक्चर्स के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे है अंता मुसाफिरुन इला तुर्किया। अंता आप, अंता मुसाफिरुन आप सफ़र कर रहे हैं, इला तुर्किया मतलब टर्की को। अंता मुसाफिरुन इला तुर्किया, आप टर्की का सफ़र कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ टर्की के मैप से जोड़ देते हैं। उसके बाद हुआ मुसाफिरुन इला मक्का। हुआ मतलब वो, हुआ मुसाफिरुन वो सफ़र कर रहा है, इला मक्का मक्का को। तो हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे क्योंकि काबा जो है वो मक्के में है। उसके बाद अंती मुसाफिरतुन इला मिस्र। अंती आप, मतलब किसी औरत से अगर आप बात करें तो आप यूज़ करेंगे अंती। अंती मुसाफिरतुन आप सफ़र कर रही हैं, इला मिस्र मतलब मिस्र को। तो हम इसको मिस्र के मैप से जोड़ देते हैं। उसके बाद अना मुसाफिरुन इलल मदीना। अना मुसाफिरुन मैं सफ़र कर रहा हूँ, इलल मदीना मदीना को। अना मुसाफिरुन इलल मदीना मैं मदीने का सफ़र कर रहा हूँ या मैं मदीने को जा रहा हूँ। तो हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे क्योंकि मस्जिद नबवी मदीने में है। उसके बाद हिया मुसाफिरतुन इला सूरिया। हिया मतलब वो, हिया मुसाफिरतुन मतलब वो सफ़र कर रही है, इला सूरिया मतलब सीरिया को। तो हम इसको सीरिया के मैप से जोड़ देते हैं। तो आपने यहाँ पे सीखा अंता मतलब किसी आदमी के लिए, और अंती मतलब किसी औरत के लिए, हुआ मतलब किसी आदमी के लिए जो आपके सामने नहीं है, हिया मतलब किसी औरत के लिए जो आपके सामने नहीं है मतलब दूर पे है, अना मतलब अपने लिए मतलब मैं। और इसी तरीके से आपने सीखा मुसाफिर मतलब किसी आदमी के लिए यूज़ किया जाता है, मुसाफिरतुन किसी औरत के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इला तुर्किया इला मक्का मतलब जिस भी जगह आप जा रहे हैं या जिस भी जगह वो जा रहे हैं, आप उस जगह का नाम इला के बाद बोल सकते हैं। तो हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिल बैन सुआली वल जवाब। आपको इन सवालों को उनके जवाबों के साथ जोड़ना है। तो पहला सवाल है ऐना तुसल्ली अल जुमा। ऐना कहाँ, तुसल्ली आप नमाज पढ़ते हैं, अल जुमा जुमा की। तो हम यहाँ पे अगर आंसर्स देखें, ये वाला सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है फिल मस्जिदिल हराम मतलब मस्जिद हराम में। आप जुमा की नमाज कहाँ पढ़ते हैं, मस्जिद हराम में, मतलब मैं मस्जिद हराम में जुमा की नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद है हल अंत मरीज। हल क्या, अंता आप, मरीज मतलब बीमार, क्या आप बीमार हैं। और जवाब यहाँ पे है ला मतलब नहीं, अना बिखैर, अना मैं, बिखैर खैर से, मैं खैर से हूँ। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद इला ऐना अंत मुसाफिर। इला मतलब की तरफ, ऐना कहाँ, इला ऐना कहाँ की तरफ, अंता आप, अंत मुसाफिर आप सफ़र कर रहे हैं, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं या फिर आप कहाँ की तरफ सफ़र कर रहे हैं या आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं। और जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा इला मक्का मतलब मक्का की तरफ या मक्का को, मतलब मैं मक्का का सफ़र कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे इला ऐना अंत मुसाफिर, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप अगर मक्का जा रहे हैं तो आप कहेंगे इला मक्का। उसके बाद हल तस्तैक़िज़ु मुबक्किरन। हल क्या, तस्तैक़िज़ु आप जागते हैं, मुबक्किरन जल्दी, क्या आप जल्दी जागते हैं। और जवाब अगर हम देखें, जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा ला मतलब नहीं, अस्तैक़िज़ु मुताख़िरन। अस्तैक़िज़ु मैं जागता हूँ, मुताख़िरन मतलब देर से, मुबक्किरन जल्दी, मुताख़िरन देर से। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद इला ऐना कहाँ की तरफ, अंत ज़ाहिब आप जा रहे हैं। और जवाब यहाँ रहेगा इलल मदरसा मतलब मदरसा की तरफ या मदरसा को। उसके बाद है हल तस्माउल अज़ान। हल क्या, तस्माउ आप सुनते हैं, अल अज़ान मतलब अज़ान, हल तस्माउल अज़ान क्या आप अज़ान सुनते हैं। और जवाब यहाँ पे है नाम मतलब हाँ, अस्माउल अज़ान मैं अज़ान सुनता हूँ। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप इन सवालों को और उनके जवाबों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर सिमिलर आपसे कोई सवाल पूछ लें तो आप सिमिलर कोई जवाब दे सकते हैं।
تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. التدریب الخامس، 5ویں ایکسرسائز. اقرأ الفقرہ ثم عجب عن الاسئلہ. آپ کو یہ پیراگراف پڑھنا ہے اور اس کے بعد ان سوالوں کا جواب اس کے حساب سے دینا ہے. تو ہم پہلے اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، اس کے بعد ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے. سلمان من ترکیہ ہوا ترکی. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. سلمان من ترکیہ. من مطلب سے، من ترکیہ مطلب ٹرکی سے. تو سلمان ترکی سے ہے. ہوا ترکی، ہوا مطلب وہ، ترکی مطلب ترکش یا ترکی والا. سلمان مسافر مطلب سلمان سفر کر رہا ہے. الی مکہ مکہ کو یا مکہ کی طرف. للصلاۃ مطلب نماز کے لیے. فی المسجد الحرام، فی مطلب میں، فی المسجد الحرام مطلب مسجد حرام میں. تو سلمان مسجد حرام میں نماز کے لیے سفر کر رہا ہے. ہوا وہ، ہوا مسافر وہ سفر کر رہا ہے. الی مکہ مکہ کو. بالحافلہ مطلب بس سے، مطلب وہ مکے کو بس سے سفر کر رہا ہے. سلمان سیصلی، سلمان نماز پڑھے گا. یہاں پہ سین ہے، سین فیوچر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اگر صرف یصلی ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے. سیصلی مطلب وہ نماز پڑھے گا، مطلب فیوچر میں ہونے والی بات آپ کہہ رہے ہیں. سلمان سیصلی مطلب سلمان نماز پڑھے گا. فی المسجد الحرام مسجد حرام میں. الصلوات الخمس، الصلوات مطلب نمازیں، الخمس مطلب 5. الصلوات الخمس مطلب 5 وقت کی نمازیں. تو سلمان مسجد حرام میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا. کون سی؟ الفجر فجر کی، والظہر اور ظہر کی، والعصر اور عصر کی، والمغرب اور مغرب کی، والعشاء اور عشاء کی. دعا کریں کہ یہ ہم بھی کر پائیں. اس کے بعد سلمان سیذهب، یذهب مطلب جا رہا ہے، سیذهب مطلب جائے گا. کیونکہ یہاں پہ سین ہے تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. سیذهب جائے گا. سلمان سیذهب سلمان جائے گا. الی المدینہ مدینہ کو. یوم الخمیس، یوم الخمیس مطلب جمعرات. سیصلی سین ہے مطلب فیوچر کی بات ہو رہی ہے. یصلی کا مطلب ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. سیصلی کا مطلب ہوگا وہ نماز پڑھے گا. الجمعہ مطلب جمعہ کی. فی المسجد النبوی مطلب مسجد نبوی میں، مطلب وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا مسجد نبوی میں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. تو ہم ان سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا سوال ہے من ای بلد سلمان. من مطلب سے، ای مطلب کون سے، بلد مطلب کنٹری یا ملک. من ای بلد سلمان، سلمان کون سی کنٹری سے ہے. تو جواب آپ کو یہاں پہ ملے گا سلمان من ترکیہ، سلمان ٹرکی سے ہے. اس کے بعد ما جنسیتہ، ما مطلب کیا، جنسیہ مطلب نیشنلٹی، جنسیتہ مطلب اس کی نیشنلٹی. ما جنسیتہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جنسیتہ ترکیہ مطلب اس کی نیشنلٹی ٹرکش ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ترکی مطلب وہ ٹرکش ہے، اس سے بھی جواب مل جائے گا. اس کے بعد الی این ہوا مسافر. الی این کہاں کو، ہوا مسافر وہ سفر کر رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہوا مسافر الی مکہ مطلب وہ مکہ کا سفر کر رہا ہے. اس کے بعد ہے حل ہوا مسافر بالسیارہ. حل کیا، ہوا مسافر وہ سفر کر رہا ہے، بالسیارہ مطلب کار سے. کیا وہ کار سے سفر کر رہا ہے. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہوا مسافر الی مکہ بالحافلہ مطلب وہ حافلہ مطلب بس سے سفر کر رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا
مطلب نہیں. ہوا مسافرن بالحافلہ مطلب وہ بس سے سفر کر رہا ہے. اس کے بعد ہے لماذا ہوا مسافر الی مکہ. لماذا کیوں، ہوا مسافر وہ سفر کر رہا ہے، الی مکہ مکہ کو، مطلب وہ کیوں سفر کر رہا ہے مکہ کو. اور جواب ہمیں یہاں پہ ملے گا مسافر الی مکہ للصلاۃ فی المسجد الحرام، مطلب مسجد حرام میں وہ نماز پڑھنے کے لیے مکہ کا سفر کر رہا ہے. اس کے بعد ماذا سیصلی فی المدینہ. ماذا مطلب کیا، سیصلی وہ نماز پڑھے گا، فی المدینہ مطلب مدینے میں وہ کیا نماز پڑھے گا یا پھر کون سی نماز پڑھے گا. تو ہم جواب میں لکھ سکتے ہیں سیصلی الجمعۃ فی المدینہ، مطلب وہ جمعہ کی نماز مدینے میں پڑھے گا. اس کے بعد ہے متی سیذهب الی المدینہ. متی مطلب کب، سیذهب وہ جائے گا، الی المدینہ مدینہ کو، مطلب وہ مدینہ کو کب جائے گا. اور جواب یہاں پہ ہے سیذهب الی المدینۃ یوم الخمیس، مطلب وہ جمعرات کو مدینہ جائے گا. اس کے بعد این سیصلی الجمعہ. این کہاں، سیصلی وہ نماز پڑھے گا، الجمعہ جمعہ کی. اور جواب آپ کو یہیں پہ ملے گا سیصلی الجمعۃ فی المسجد النبوی، مطلب وہ جمعہ کی نماز مسجد النبوی میں پڑھے گا. تو ان سوالوں کے جواب آپ کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ میں دیکھ کر ان کو صحیح کروں گا. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس پیراگراف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ان سینٹنسز کو پڑھنا ہے، ان جملوں کو پڑھنا ہے، اور اگر جملہ صحیح ہے تو آپ صحیح کی علامت لگائیں گے، اور اگر جملہ غلط ہے تو آپ غلط کی علامت لگائیں گے. تو پہلے میں اس پیراگراف کو عربی میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے. اس کے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، اس کے بعد ہم ان جملوں کی طرف بڑھیں گے. طارق یصلی الظہر والعصر فی مسجد عثمان ویصلی المغرب والعشاء فی مسجد علی. طارق یدعو المنبہ بجانبہ ویستیقظ مبکرا ویصلی الفجر فی المسجد وینام بعد صلاة الفجر. طارق یصلی، طارق نماز پڑھتا ہے، الظہر ظہر کی، والعصر اور عصر کی، فی مسجد عثمان مسجد عثمان میں، مسجد عثمان میں طارق ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے. ویصلی اور وہ نماز پڑھتا ہے، المغرب مغرب کی، والعشاء اور عشاء کی، فی مسجد علی مسجد علی میں وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے. طارق یدعو، طارق رکھتا ہے، المنبہ الارم کلاک، بجانبہ اپنے پاس یا اپنے بغل میں. طارق الارم کلاک کو اپنے پاس رکھتا ہے. ویستیقظ اور وہ جاگتا ہے، مبکراً جلدی، مطلب وہ جلدی جاگتا ہے. ویصلی الفجر اور وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فی المسجد مسجد میں. وینام اور وہ سوتا ہے، بعد صلاۃ الفجر فجر کی نماز کے بعد. تو ہم ان جملوں کو دیکھ لیتے ہیں. طارق یصلی الظہر فی مسجد عثمان، طارق نماز پڑھتا ہے ظہر کی مسجد عثمان میں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وہ ظہر کی نماز مسجد عثمان میں پڑھتا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد طارق یصلی العشاء فی البیت، طارق نماز پڑھتا ہے عشاء کی گھر میں. پر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وہ عشاء کی نماز مسجد علی میں پڑھتا ہے، تو ہم یہاں پہ غلط کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد طارق یصلی الفجر فی مسجد عثمان، طارق نماز پڑھتا ہے فجر کی مسجد عثمان میں، تو ہم یہاں پہ غلط کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد طارق ینام بعد صلاۃ الفجر، طارق سوتا ہے فجر کی نماز کے بعد. اور یہ چیز صحیح ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد
طارق یدع المنبہ بجانبہ، طارق رکھتا ہے الارم کلاک اپنے پاس. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ بات صحیح ہے، تو ہم اس کو صحیح کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد ہے طارق یستیقظ مبکرا، طارق جاگتا ہے جلدی، اور یہ بات صحیح ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. الکتابہ مطلب لکھنا یا پھر لکھائی. تو یہاں پہ لیٹر ہاں اور لیٹر تا کے بیچ میں آپ کو ڈفرینس دکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ لیٹر ہاں کس طرح سے لفظوں کے شروعات میں، لفظوں کے بیچ میں، لفظوں کے آخر میں یوز ہوتا ہے. تو اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لفظوں کی سٹارٹنگ میں آتا ہے، بیچ میں اس کی کس طرح سے شکل ہوتی ہے، آخر میں کس طرح سے ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی اور حرف سے جڑا نہیں ہے تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ بھی دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ لیٹر تا، اس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں یا گولتا. تو یہ کیونکہ لفظوں کے شروعات میں یا ان کے بیچ میں نہیں آتا ہے، صرف آخر میں آتا ہے. بس آخر کی جو شکلیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح سے آخر میں آتا ہے، اور کس طرح سے آخر میں اگر وہ جڑا نہیں ہے کسی حرف سے تو کس طرح سے آتا ہے وہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کے اوپر ٹریس کرنا ہے، مطلب ان کے اوپر آپ کو لکھنا ہے. تو یہ ایکسرسائز تو آپ کی کتاب میں ہو پائے گی. اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے انسخ، مطلب کاپی کرنا ہے آپ کو یا نقل کرنا ہے، یہ جس طرح سے لکھا گیا ہے اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان لفظوں کے اوپر ٹریس کرنا ہے، مطلب آپ اس کے اوپر لکھیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر، اس کے بعد اس کے اوپر. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ سیم چیز نقل کرنی ہے آپ کی کتاب میں. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ کس طرح سے ہاں لکھا جاتا ہے، اور خاص کر آپ کو ان نقطوں کو نوٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میچ کرنا ہے، مطلب لفظوں کے شروعات میں ہاں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو اس ہاں کو آپ یہاں سے میچ کریں گے کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں، تو یہاں پہ میچ کیجئے. اس کے بعد ہاں لفظوں کے بیچ میں اس طرح سے آتا ہے، تو اس کو ہم میچ کریں گے یہاں سے. اسی طریقے سے یہ والا ہاں آپ میچ کریں گے یہاں سے. اس کے بعد یہ والا ہاں آپ یہاں سے میچ کریں گے. اس کے بعد تا کو آپ یہاں سے میچ کریں گے، اور اس تا کو آپ یہاں سے میچ کریں گے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ والا حرف لکھنا ہے جس حرف سے یہ والے الفاظ اینڈ ہو رہے ہیں. تو واحدہ ہے، تو یہاں پہ تا مربوطہ ہے گولتا، اور یہاں پہ بھی گولتا ہے، اور یہاں پہ بھی گولتا ہے پر یہ جڑا ہوا ہے، تو اس کی شکل اس طرح سے آئے گی. تو یہاں پہ بھی جڑا ہوا گولتا ہے، یہاں پہ بھی جڑا ہوا ہے، یہاں پہ الگ سے لکھا گیا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں لکھنی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو اگلی لائن میں بھی سیم الفاظ دیے ہوئے ہیں، پر ایک ایک حرف مسنگ ہے، تو آپ کو وہ لکھنا ہے. تو اس سے آپ کو پریکٹس ہوگی کہ حرفوں کی شکل کہاں کہاں پہ کیسی ہوتی ہے، وہ لکھنے کی پریکٹس ہوگی. تو یہاں پہ گولتا ہے، یہاں پہ بھی گولتا ہے، اور یہاں پہ ہا ہے، اور یہاں پہ گولتا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یا اور الف مقصورہ کے بیچ میں ڈفرینس دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ لفظوں کے شروعات میں، بیچ میں، آخر میں، اور اگر آخر میں جڑا نہیں ہے تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ دیا ہوا ہے. تو آپ ان شکلوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. اور الف مقصورہ کیونکہ یہ صرف لفظوں کے آخر میں آتا ہے، تو وہ کس شکل میں آئے گا، اگر جڑا ہے اور اگر الگ ہے تو وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹریس کرنا ہے اور یہاں پہ نقل کرنی ہے. اور یہاں پہ ان الفاظ کو بھی آپ کو ٹریس کرنا ہے اور اس کے بعد نقل کرنا ہے. تو اس کو آپ کتاب میں لکھیے، اور یہاں پہ ان کو آپ کو نوٹس کرنا ہے، ان کی شکلوں کو اور ان کے نقطوں کو کہ کہاں پہ نقطے لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو صحیح کی علامت لگانی ہے اس لفظ کے آگے جس لفظ میں یہ والے ورڈز یوز ہوئے ہیں. تو پہلا گروپ یہاں پہ ہے
آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا حرف ان لفظوں میں یوز ہوا ہے یا نہیں. تو یسمع تو یہاں پہ یوز ہوا ہے تو ہم صحیح کی علامت یہاں پہ لگائیں گے. النبوی تو یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے تو ہم یہاں پہ لگائیں گے. متا تو یہ الف مقصورہ ہے تو یہاں پہ نہیں لگائیں گے. لماذا میں یوز نہیں ہوا ہے. مریض تو یہاں پہ یوز ہوا ہے تو ہم صحیح کی علامت لگائیں گے. تو الف مقصورہ ہے تو اولا یہاں پہ لگائیں گے. ماذا میں یوز نہیں ہوا ہے. الا اس میں یوز ہوا ہے. حی تو یہاں پہ یا یوز ہوا ہے تو ہم یہاں پہ نہیں لگائیں گے. مسلح تو یہاں پہ یوز ہوا ہے تو ہم اس پہ لگا دیں گے. اس کے بعد ہے الف تو لماذا تو یوز ہوا ہے. حیا بنا یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے اور یہاں پہ یوز نہیں ہوا ہے پر یہاں پہ یوز ہوا ہے تو ہم یہاں پہ چیک مارک لگائیں گے. اور یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے تو ہم یہاں پہ چیک مارک لگا دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس سرکل میں وہ حرف لکھنا ہے جس حرف سے یہ سارے کے سارے الفاظ اینڈ ہو رہے ہیں. تو یہ سارے الفاظ یا سے اینڈ ہو رہے ہیں تو ہم یا لکھیں گے. اور یہ سارے الفاظ الف مقصورہ سے اینڈ ہو رہے ہیں تو ہم الف مقصورہ لکھیں گے. اس کے بعد یہ سارے الفاظ الف سے اینڈ ہو رہے ہیں تو ہم الف لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہی سیم الفاظ دیے ہوئے ہیں پر ایک ایک لیٹر مسنگ ہے تو ہم ان لیٹرز کو لکھ دیں گے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس لیسن میں ہم چیپٹر 5 اور چیپٹر 6 کے جتنے بھی لیسنس ہم نے سیکھے ہیں ان سارے لیسنس کے اوپر خود کو ٹیسٹ کریں گے. تو بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.